آج 16 دسمبر 2025 ہے۔ آج سے ٹھیک 54 سال پہلے بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا، یعنی کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہوا۔ یہ اتنا بڑا سقوط کیسے ہوا؟ پاکستان سے آبادی میں زیادہ، وسائل میں بھی زیادہ، کس طرح ایک میجارٹی اکثریت اقلیت سے جدا ہو کر انہوں نے اپنے جان چھڑائی، اس چیز کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اور جیسا کہ ہمیں اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے کہ پاکستان توڑنے میں، بنگلہ دیش بننے میں انڈیا کی ہاتھ تھی یا پھر دیگر عالمی طاقتوں کی ہاتھ، کیا واقعی ایسا ہے یا پھر کہانی کچھ مختلف ہے؟ دوستوں، آج کا دن ہمارے لیے ایک بہت ہی تکلیف دہ دن ہے۔ جب سے 1971 کا سال شروع ہوا ہے، تب سے آج تک، اور پتہ نہیں آگے کہاں تک ہم اس بلیک ڈے کو منائیں گے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان ٹوٹنے کے بعد بنگلہ دیش بنا دنیا کے نقشے میں بالکل ایک فریش نیا ملک بنا، جس سے نہ ہمیں معاشی نقصان ہوا بلکہ ہماری آبادی دو میں تقسیم ہو گئی، ہماری ریسورسز، وسائل دو میں تقسیم ہو گئے، اور جس طرح کے ہماری جی ڈی پی بڑھ سکتی تھی، جس طرح کے ہماری انڈسٹریز، جیسے کہ آج کل بنگلہ دیش بہت ساری ایسی فیلڈ ہیں جس کے میدان میں وہ پاکستان سے آگے نکل چکا ہے، انہیں سارے میدانوں میں ہم بہت کچھ کرتے ہیں اگر 1971 میں 16 دسمبر کا جو سرنڈر تھا وہ اگر نہ ہو۔ دوستوں، دوسری جنگ عظیم کے بعد 16 دسمبر 1971 دوسرا سب سے بڑا سرنڈر ہے، جو جہاں 93,000 پاکستان آرمی نے سرنڈر کیا تھا، اور وہ جنرل نیازی ان کے لیفٹیننٹ جنرل تھے، مشرقی پاکستان کا کمانڈ ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اس کا انیشیٹو کیسے ہوا۔ یہاں یحییٰ خان جو کہ پاکستانی آرمی کے سربراہ تھے، اور مارشل لا بھی لگا ہوا تھا، جیسے کہ الیکشن کی بات تو تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اس ٹاپک سے، لیکن اگر ہم شیخ مجیب الرحمان کی بات کریں، انہوں نے پاکستان میں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں میں تقریباً 180 سے زیادہ سیٹیں جیتی تھیں، بڑے سیٹیں، قومی سیٹیں جیتی تھی، اور جہاں یہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف 84 یا 80 پلس اتنی ہی سیٹیں انہوں نے جیتی تھیں۔ اور جب شیخ مجیب الرحمان اپنی حکومت کا مطالبہ کر رہے تھے، جس طرح کہ ان کا حق بنتا تھا، یہاں یحییٰ خان نے اس بات کو ریجیکٹ کیا کہ ہم پاکستان کی جو اتھارٹی ہیں، پاکستان کی جو حکومت ہے، وہ مشرقی پاکستان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے ہیں، اور یہی وجہ تھا پاکستان توڑنے کا سب سے بڑا وجہ یہ بنا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یحییٰ خان اس الیکشن کو لے کر میرٹ پر فیصلہ کرتے یا پاکستان کے اس وقت کے آرمی شیخ مجیب الرحمان کو حکومت حوالہ کرتے، ان کو حکومت کرنے کا حق دے دیتے، تو آج ہمیں یہ نوبت نہ ملتی۔ اچھا جی، ہم 16 دسمبر 1971 کی بات کر رہے تھے۔ 25 مارچ 1971 سے یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور جس طرح کہ ہم نے پہلی بات کی، وہاں ایک بڑے تعداد میں نسل کشی شروع ہو جاتی ہے بنگالیوں کی، اور اس چیز کو لے کر بنگلہ دیش کے مکتی باہنی جو وہاں کے گوریلا طرزی جنگ لڑ رہے تھے، وہاں کے جو کیا کہتے ہیں سپریٹسٹ موومنٹ تھی، جہاں کے آزادی کے فائٹر تھے، فریڈم فائٹر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے بھی ان کا ساتھ دیا، تو پاکستان کا مقابلہ نہ صرف مکتی بانی سے ہو رہا تھا بلکہ انڈیا کی آرمی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ تو پھر 25 مارچ سے لے کر 16 دسمبر تک، یہ کوئی لگ بھگ 9 مہینے کی بات بنتی ہے۔ اس بڑے دورانیہ جنگ میں اکارڈنگ ٹو ڈاکا تقریباً 30 لاکھ کے لگ بھگ لوگ مر چکے تھے، جو کہ بہت بڑا سقوط تھا، اور واقعی میں بہت بڑا نمبر ہے۔ اگرچہ اس نمبر کو لے کر دوسرے لوگ کہتے تھے کہ یہ اتنا نمبر نہیں تھا، اور کچھ کمیونٹیز، انٹرنیشنل کمیونٹیز کے مطابق صرف 30 لاکھ لوگ نہیں، یا لاکھوں میں لوگ نہیں، بلکہ بہت بڑے تعداد میں ریپ کے کیسز بھی رپورٹ ہو گئی تھی۔ اچھا جی، ہم بات کرنا چاہیں گے کہ کیا واقعی پاکستان توڑنے کی جو سازش ہے وہ انڈیا نے کی تھی یا باہر ملکوں نے بھی کی تھی؟ اگر آپ حامد میر کا ایک ویڈیو پیغام سننا چاہیں گے، کچھ 2 سال پہلے انہوں نے ریکارڈ کی، ان کے مطابق جب 1971 کا سقوطی ڈاکہ ہم نے دیکھنا پڑا، وہ 1971 میں نہیں بلکہ 1962 سے شروع ہوا تھا، جیسے جیسے ایوب خان نے مارشل لا لگایا ملک میں، اور اس مارشل لا لگانے کے بعد جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 10 سال سے زیادہ وقت کے لیے وہ پاکستان میں جو کچھ ان کی مرضی تھی وہ کرتا رہا، اور اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شخص، کوئی بھی چیز نہیں ہوا کرتا۔ اور اس 10 سالہ مارشل لا میں بنگلہ دیش کے لوگ بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے۔ یہاں اگر ہم ایک ایگزامپل دینا چاہیں گے کہ 16 دسمبر 1971 کو قائد اعظم کا پاکستان کس طرح ٹوٹا۔ پاکستان
پاکستان کے فوج کے سربراہ ایوب خان، جس کو اس وقت کے بنگلہ دیش کی ایک بنگلہ دیشی منسٹر، فیڈرل منسٹر، انہوں نے ایوب خان کو کہا کہ مارشل لا تو آپ نے لگایا، لیکن آپ اگر صدارتی نظام لگائیں گے، نافذ کریں گے تو پھر پاکستان توڑے گا، لہٰذا آپ یہ غلطی نہ کریں۔ لیکن ایوب خان نے ان کی ایک نہیں سنی اور سب کچھ وہی کرتا رہا جو ان کا دل ان کو کہتا۔ اس کو لے کر پھر اسی منسٹر نے، بنگالی منسٹر میں جس کا نام ابراہیم تھا، انہوں نے ریزائن کیا کہ میں پاکستان توڑنے کی۔ دوستوں، حامد میر کے ویڈیو پیغام کی ہم نے بات کی، ہمارے ریسرچ ورک کا بڑا حصہ ان سے بھی لیا ہوا ہے۔ اگر آپ ان کو سننا چاہیں گے تو حامد میر کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں جن کو وار بیبیز کہا جاتا ہے۔ آپ امیجن کریں جہاں لوگ رہ رہے ہیں ان کو وار بیبیز کہا جا رہا ہو۔ تو یہ بات حمود الرحمن کمیشن میں بھی مینشن ہے، جو کہ بہت بڑا کتاب ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں جہاں تک یہ 16 دسمبر 1971 کی بات ہے، یا 16 دسمبر ہر سال جب آتا ہے تو ہمیں یہ احساس دلاتا ہے، ہمیں یہ ہمارے لیے ایک اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہے، تاکہ ہم اپنے غلطیوں سے سیکھیں، اپنے پاسٹ سے سیکھیں کہ واقعی پاکستان اپنے پاسٹ میں جو کچھ کرتا رہا آج کل بھی ایسی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے، مختلف صوبوں میں کر رہا ہے۔ اگر پاسٹ کی غلطیوں سے نہ سیکھا جائے تو ہمیں آئندہ آنے والے وقت میں بھی وہ دن دے سکتا ہے، خدا نخواستہ، جو بہت زیادہ اگین پینفل ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ تو اس جنگ میں تقریباً پاکستان کے 93,000 آرمی پرسنل انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے۔ نیازی خان، لیفٹیننٹ جنرل نیازی خان کے، جس کے ہاتھ میں ویسٹ ایسٹ پاکستان کا کمانڈ تھا، انہوں نے سرنڈر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سرنڈر بہت آسانی میں ہوا اور کئی دنوں میں ہوا۔ چھوٹی فوجیں بھی 93,000 بہت بڑا ڈیجٹ ہیں، وہ چاہتی ہے تو ایسی قسم کی جنگوں کو کئی مہینوں تک وہ جاری رکھ سکتے ہیں، اور جب مہینوں تک بات چلی جاتی ہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹیز بیچ میں کود پڑتی ہیں۔ پاکستان کے بہت سارے فرینڈلی ممالک تھے انہی دنوں میں، جس طرح کی چائنا تھی یا پھر امریکہ کے ساتھ تو ہمارے کچھ پیکٹ بھی سائن ہو گئی تھی، ان کے ساتھ تو ہمارے معاہدے تھے کہ پاکستان کی سیکیورٹی پر وہ امریکہ ان کا ساتھ دے گا، جو کہ بعد میں پھر ختم کر دیا گیا۔ تو اس جنگ کو کیوں جاری نہیں رکھا گیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوبارہ میں حامد میر صاحب کا اسی ویڈیو پیغام کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ایسی بہت سارے شواہد ہیں، اسی ایک ویڈیو پیغام میں وہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے ایسی ہیں پروف ہیں جس سے وہ کہتے ہیں کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ بنگلہ دیش سے ہم نے جان بوجھ کر جان چھڑائی، اور بنگلہ دیش کو ٹوڑنے کا سلسلہ 1962 میں ایوب خان کی مارشل لا کی شروعات سے ہی ہوا تھا۔